بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ قیدی کا خوف کیوں کم نہیں ہو رہا، ترامیم پہ ترامیم کرنے والوں کو بالآخر چین کیوں نہیں آ رہا، ترامیم کے بعد آگے کیا ہونے جا رہا ہے، محمود اشکزئی کیا کرنے جا رہے ہیں، عدلیہ کے اندر سے بھی کیا کوئی بڑی خبر کا انتظار ہے، کیا ججز کسی تحریک کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں، حکمران جماعتوں کی بے حسی اور کے پی میں ہونے والے امن جرگے پر بھی بات کی جائے گی۔ مگر پہلے ناظرین ذکر ہو جائے کہ آج قومی اسمبلی میں بالآخر 27ویں ترمیم منظور ہو گئی، اور مجھے جو پوری قوم کو مبارکباد دینا ہے وہ ہے کہ یہ ترمیم جو ہے یہ محترم میاں محمد نواز شریف، ووٹ کو عزت دو والے میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کی موجودگی میں یہ مارکا سر انجام دیا ہے نون لیگ نے۔ تو پوری قوم کو مبارکباد ہو، صرف نون لیگ کا یہ کارنامہ نہیں ہے، اس پر پوری قوم کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ محترم میاں محمد نواز شریف وہاں موجود تھے۔ مجھے ایسی ایک بدگمانی تھی میری تھوڑی سی کہ شاید میاں نواز شریف صاحب، کیونکہ ووٹ تو ان کے پورے تھے، تو وہ شاید نہ آئیں کل کے اجلاس میں جو آج ہوا۔ تو کل تک مجھے یہ بدگمانی تھی، خوشگمانی نہیں کہہ رہا ناظرین، بدگمانی تھی کہ شاید لیکن میاں نواز شریف صاحب کیسے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاتے۔ وہ ضرور ان کو دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آج جب آئین کے مطلب آئین کا بول بالا ہو رہا ہے تو آئین کو تقویت مل رہی ہے، ووٹ کو مزید عزت دی جا رہی ہے، عزت پہ عزت دی جا رہی ہے، تو پھر اس میں میاں نواز شریف صاحب جو اس نعرے کے خالق تھے وہ کیسے نہ ہو۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ آج اس موقع پہ بنفس نفیس موجود تھے، اور پھر جس جوشیلے انداز میں 27ویں ترمیم کا دفاع کیا ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب نے، وہ بھی اس کا ایک ایک لفظ جو تھا بے شک سمجھ نہیں آیا لیکن سننے کے قابل تھا۔ جس جوشیلے انداز میں وہ زبان سے کم لفظ بول رہے تھے لیکن ان کی باڈی لینگویج تھی وہ زبردست تھی، بازو ہلا رہے تھے، کبھی یوں جا رہے تھے کبھی یوں جا رہے تھے، وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ یعنی ان کی جو تقریر تھی وہ سننے سے زیادہ دیکھنے کے قابل تھی۔ ناظرین، ایک نقطے پہ جا کے مجھے تھوڑی سی ان کی سوئی اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی کہ دلائل دینے چاہیے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ بہت اچھے دلائل دیں گے 27ویں ترمیم کے حوالے سے، دلائل میں وہ تھوڑے سے گڑبڑا گئے جا کے، جب مطلب وہ کہنے لگے، جب میں یہ سوال پوچھتا ہوں اکثر کہ یہ جتنے لوگ بھی اس وقت آئینی عدالت کے حق میں دلائل کے پہاڑ کھڑے کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس 1 سال سے پہلے کوئی اپنا ایک بیان لا کے دکھا دے آئینی عدالت کے حق میں، ان میں سے کوئی سیاسی جماعت اپنا منشور لا کے دکھا دے، کوئی اپنا دستور، اپنی تقریر، اپنا دعویٰ، اپنا مطالبہ لا کے دکھا دے آئینی عدالت کے حق میں۔ تو جب وہ آئینی عدالت کا انہوں نے ذکر کیا شہباز شریف صاحب نے اور اپوزیشن بینچوں کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ، اب میں بالکل ایسے ہی آپ کو جیسے ہوا وہی بتا رہا ہوں ناظرین، کہ شہباز شریف صاحب فرمانے لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اپوزیشن کو 19 سال تک یہ خیال کیوں نہیں آیا آئینی عدالت کا، تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو مجھے اس وقت شہباز شریف صاحب کی بات نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو 19 سال تک سمجھ نہیں آیا، خیال کیوں نہیں آیا، ان کو اچانک کیا ہو گیا۔ جب وہ نواز شریف صاحب نے بڑے بھائی نواز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، اس کے فوراً بعد انہوں نے گیئر بدلا اور اپوزیشن کی طرف آ گئے، اور مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اپوزیشن کو 19 سال تک۔ میں آپ سے یہ پوچھنے والا تھا شہباز شریف صاحب کہ 19-20 کیا 30-40 سال سے آپ کو کیوں نہیں خیال آیا، آپ کے بڑے بھیا کو کیوں نہیں خیال آیا آئینی عدالت کا؟ شہباز شریف صاحب چھوڑیں، بھٹو کو کیوں، اپنا بلاول بھٹو کو خیال کیوں نہیں آیا، زرداری صاحب کو کیوں نہیں آیا، ایمل ولی جو آج پتہ چلا کہ جی وہ شہباز شریف صاحب کے بھتیجے ہیں، ان کو کیوں نہیں خیال آیا؟ یہ اچانک سب کو آئینی عدالت کا خیال کہاں سے آ گیا؟ اگر میں غلط ہوں تو میری درستی کر لیں، میں معافی مانگ لوں گا، میں تو بڑا بزدل سا آدمی ہوں سر۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی ہے ہمارا یہ 2 سال پہلے یا اچھا، پھر انہوں نے کتنی کمال، کیا کہنا چاہیے وہ نہیں، مطلب کمال جرأت مندی کہہ لیں، چلیں کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو آئینی عدالت ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا عروج ہے۔
پھر میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی دیکھا کہ وہاں آئینی عدالت کا ذکر ہے، نشتہ کوئی نہیں. پھر پتہ نہیں کہاں سے یہ خیال آیا، کیسے یہ خیال آیا. شہباز شریف صاحب نے ایک تقریر کی ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں نے سب کا رانجھا راضی کیا، سب کا. انہوں نے وہ جس کے پیٹ پھاڑنے تھے ان کو بھی تعریفیں کیں، اور ان کے ساتھ یہ بھی کر دیا، اور بڑے بھیا کی بھی تعریفیں کیں، آرمی چیف صاحب کی تو کرنی تھی وہ بھی کیں، ٹکا کے کیں، سب کی انہوں نے تعریف کی، کسی کو ناراض نہیں کیا، سب کا نام لیا، اور مطلب کسی کو چھوڑا نہیں ہے. تو یہ ان کا تقریر کا خاصہ یہ رہا. اب ناظرین چلتے ہیں جی کہ قید میں ایک شخص جو ہے اس کا خوف کیوں سر چڑھ کے بول رہا ہے. اس کے ڈر سے جیل کے دروازے تک بند کر دیے گئے ہیں، کسی کے لیے بھی، اس کے عزیز دوست رشتہ دار پارٹی سب کے لیے جیل کے دروازے بند کر دیے گئے، کھڑکیاں بند کر دی گئی، کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہے تاکہ کوئی پیغام باہر نہ آ سکے. اور جب بھی جیل میں اس سے کوئی ملتا ہے تو باہر پیغام پہنچتا ہے کہ قیدی تو ڈٹا ہوا ہے، قیدی تو جناب کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جھکنے سے انکار کر رہا ہے، وہ ہار ماننے سے انکار کر رہا ہے. تو قیدی نمبر 804 جو ہے وہ ضدی نمبر 804 بنا بیٹھا ہے، بلکہ وہ پوری قوم کو باہر آ کے پیغام دیتا ہے کہ ظلم کے، وہ کہتا ہے کہ جی ظلم کے اس نظام کے خلاف نکلنے کی تیاری کرو. 3 سال سے وہ یہی بات کر رہا ہے. اسے قید تنہائی میں ڈال کر دیکھ لیا، ذاتی معالجین کی رسائی تک روک دی گئی، بچوں سے بات کرائے ہوئے عرصہ بیت گیا. پتہ نہیں ناظرین یہ قیدی کس مٹی کا بنا ہوا ہے. اس کے خوف سے آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا، دفن کر کے رکھ دیا گیا، اور اس کے گرانے کے شوق میں ریاست کا ہر ادارہ اوندے منہ گرا پڑا. آج کی کاروائی قومی اسمبلی میں کاروائی مطلب ایک اگر وہ کہہ دیتے نا جی اس میں ترمیم میں یہ بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب شامل کر دیتے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی کہ ان تمام ترامیم کے باوجود اس کو 73 کا آئین ہی کہا جائے گا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا 73 کا آئین ہی اس کو کہا جائے گا، کوئی اس کو کچھ اور نہ کہے، اور پابند کیا جائے پوری قوم کو، میڈیا کو، کہ اس کو 73 کا آئین ہی ابھی بھی کہا جائے، اس کو پاکستان کا آئین ہی کہا جائے. تو یہ اگر وہ ترمیم بھی شامل کر دیں، شاید 28ویں ترمیم جس کا آج اشارہ دے دیا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ جی میں مشورہ کروں گا، اور عجیب و غریب دلائل دیے ہیں اس کے لیے، ابھی سے اشارے دینے شروع کر دیے، ہم بھائی بیٹھیں گے اور اگر نہیں مانے تو پھر میں کون ہوتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں. وہی بھٹو صاحب والا سٹائل تھا ان کا، میں کون ہوتا ہوں. جب انہوں نے پتہ نہیں انہوں نے قوم کو ایک دفعہ کسی قوم کو گالم گلوچ بھی کر دی تھی ان کے ساتھ، میں کون ہوتا ہوں، اور وہ پھاڑ دیے تھے، کاغذ پھاڑ دیے تھے. یاد ہے نا ناظرین آپ کو بھٹو صاحب نے بالکل وہی آج اسی طرح شہباز شریف صاحب، میں کون ہوتا ہوں اکیلا فیصلے کرنے والا، نہیں میں سارے مشورے کروں گا، میں بلاول سے مشورہ کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا. تو انہوں نے 28ویں ترمیم کا آج بڑے واضح طور پہ اشارہ دے دیا ہے کہ اس میں یہ بات ہم کریں گے اور آپ کو ہم 18ویں ترمیم ختم کر کے دکھائیں گے. اچھا ناظرین، بہرحال جیسا میں کہہ رہا تھا کہ اس قیدی کو رسوا کرنے کے شوق میں بڑے بڑے عہدے اور منصب جو ہیں وہ بے توقیر ہو گئے ہیں، مگر قیدی جو ہے وہ اب بھی مقتل میں ڈٹ کے کھڑا ہے. عمران خان کے بعد حکومت کو ایک ہر روز نئی مشکل کا سامنا ہے، اور وہ ایک اب نئی جو مشکل ہے وہ ہے کپتان کا اوپنر سہیل افریدی. یہ اوپنر ایسا ہے کہ پاور پلے میں جس بہادری اور عقل مندی سے کھیل رہا ہے اس کا خوف بھی روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. سہیل افریدی کا کہنا یہ ہے کہ میں آخری حد تک جاؤں گا پھر نتائج کا کچھ بھی نکلے. وہ کہتے ہیں کہ ہم مڈل کلاس کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن جیتنے کے لیے پوری دنیا ہوتی ہے اور ہم یہ دنیا جیتیں گے. ناظرین، افراتفری میں سینٹ سے تو 27ویں ترمیم منظور کرا لی گئی، آج قومی اسمبلی سے بھی منظور کرا لی گئی، مگر اب پتہ چل رہا ہے کہ اس ترمیم میں کئی ایسے بلنڈر مار دیے گئے ہیں جو آگے چل کر کوئی نئی مشکل پیدا کر سکتے ہیں. اسی لیے اب کہا جا رہا ہے، جیسے میں نے اشارہ کیا کہ 28ویں ترمیم بھی آئے گی اور وہ اگلے شاید 1-2 دن کے اندر ہی بلا لی جائے، کیونکہ سینٹ کا اجلاس بھی شاید بلا لیا گیا. 28ویں ترمیم میں 27ویں ترمیم کی غلطیاں اور سقم کہنے میں کتنا مزہ آتا ہے، سقم دور کر لیے جائیں گے. 27ویں ترمیم پر قومی اسمبلی میں جو آج ہوئی ہے وہ نئی شکیں متعارف کرا دی گئی ہیں، لیکن پتہ چلا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 6 میں بھی اب ترمیم ہوگی. آرٹیکل 6 آئین معطل کرنے یا آئین توڑنے سے متعلق
سزا تجویز کرتا ہے. اس آرٹیکل کے مطابق آئین کو معطل کرنا یا توڑنا سنگین بغاوت کے زمرے میں آتا ہے اور جس کی سزا موت ہے. اور اس آرٹیکل کے تحت جنرل پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ چلانے کی کوشش کی گئی مگر وہ آتا ہے عدالت پہنچتے پہنچتے وہیں سے ہی ہسپتال نکل لیے تھے اور پھر کبھی عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 6 میں ترمیم کی جا رہی ہے اور آرٹیکل 6 کے مقدمات صرف آئینی عدالت ہی سن سکتی ہے. اچھا یاد ہے دیکھیں وہ چیف جسٹس صاحب کو کیسے راضی کیا گیا ہے یحییٰ آفریدی سے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی ہی رہیں گے. یہ پخ ماری گئی لطف طلاق ہے اس کے ساتھ کہ جی وہ وہی رہیں گے. تسی خوش رہو, تسی نا اپنے ساتھی جڑے جو تانوں چک رہے ہیں نا تسی انہاں دے چکن چ نہ آنا, تانوں اسی چیف جسٹس ہی رکھاں گے. یہ آج ان کو بتا دیا گیا. اور ساتھ یہ کہہ رہے جو عمر میں بڑا ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا, چاہے وہ آئینی عدالت کا سربراہ ہو یا وہ سپریم کورٹ ہی کہیں گے اب اس کو, سپریم کورٹ, وہ جو بھی عمر میں بڑا ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. تو ویسے سوچنے کی بات ہے کہ اگر خواتین میں سے کوئی چیف جسٹس کے عہدے تک پہنچ گیا یا آئینی عدالت کی سربراہی تو وہ تو مانیں گی نہیں, خاتون تو مانیں گی نہیں کہ میری عمر زیادہ ہے, تو پھر کیسے یہ طے کریں گے ناظرین. بہرحال یہ طے کر لیں گے, جو طے کرانے والے ہیں آپ ہی طے کرا لیں گے تھوڑے کولوں ساڈے کولوں. اچھا ناظرین معاملہ بھی واضح نہیں ہے, البتہ یہ لگ رہا ہے کہ آرٹیکل 6 سے چھیڑ چھاڑ کر کے مستقبل میں آئین توڑنے کی خواہش رکھنے کے لیے آئین میں کچھ گنجائش رکھی جا رہی ہے. قومی اسمبلی میں ترمیم کی منظوری کے لیے میاں نواز شریف, جیسے میں نے عرض کیا, سب سے بڑی خوشی کی خبر یہ تھی کہ وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے اپنے بارے میں ناظرین ایک بار پھر ان خدشات کو غلط ثابت کر دیا. جیسے میں نے عرض کیا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی میاں نواز شریف ان ترامیم پر خوش نہیں ہے, اور انہوں نے کہا چھڈو ساریاں گلاں, چھڑ دو, ہٹ جاؤ پیچھے, مینوں ترمیم آپ منظور کران دو تاکہ کہیں کسی میں شیشے میں بال نہ آ جائے. انہوں نے کہا نہ, میں کوئی رکھنا نہیں چھوڑوں گا, میں اپنی موجودگی میں اپنے ہتھی ترمیم کرا کے جاواں گا. یہ نہ ہو میں باہر نکلاں تو تسی ترمیم نہ کرو. نہ وہ موجودگی میں انہوں نے ترمیم کروائی. اور لوگ کہتے تھے کہ جی وہ ایسے آئین پہ حملہ سمجھتے ہیں اور اس نظام کے خلاف وہ سامنے آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور نیا نواز شریف آئے گا, مزاحمت کی علامت بن کے آئے گا. او بھائی جی میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب آج سامنے آ گئے. انہوں نے بتا دیا ناظرین کہ خود انہیں جس فارم 47 پر جتایا گیا ہے وہ آج بھی اسی فارم 47 کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں, اور اس نظام کے اصل سرپرست جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب بکلم خود ہیں. یہ دیکھا جائے پے در پہ ترامیم ہو رہی ہیں. لیکن ناظرین حکمران اپنے حواریوں کے ذریعے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اگلے 10 سال کے اقتدار کا بندوبست کر لیا گیا ہے. کس کو پیغام پہنچا رہا ہے, کیوں پیغام بار بار پہنچایا جا رہا ہے, کیوں اس کی ہیمرنگ کی جا رہی ہے کہ جی 10 سال 20 سال 30 سال یہی رہیں گے, ہم ہی رہیں گے, ہم ہی رہیں گے, ہم ہی. جو زیادہ جوشیلے سرکاری کرندے ہیں نا ان کا کہنا یہ ہے کہ اب موجودہ قیادت تاحیات ان عہدوں پر رہے گی, اسی لیے تو تاحیات استثناء دے دیا گیا. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہا جانا لگے کہ موجودہ حکمرانوں نے آب حیات پی لی ہے اس لیے انہوں نے ہمیشہ کی زندگی بھی پا لی ہے. دوسری طرف عام آدمی مایوس ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. اس سوال کا پورا اور مکمل جواب تو صرف خالق کائنات کے پاس ہے. البتہ سیاسی ایک تھوڑی بہت سیاست کا طالب علم ہونے کے طور پہ چند چیزوں کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے. ایک طرف ناظرین اقتدار مکمل ہے تو دوسری طرف مقبولیت بھی ایسی ہے کسی کی کہ اس کا کسی مقبولیت سے موازنہ تک نہیں کیا جا سکتا. ان حالات میں ٹکراؤ ناگزیر ہے. نامزد قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی نے چند صحافیوں سے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد مستقبل کا منظرنامہ کچھ نظر آنے لگا. ناظرین 2 لوگوں نے گزشتہ چند 1 یا 2 دن کے دوران بہت ہی زیرک اور دانشمندانہ سیاست کا ثبوت دیا ہے. ایک محمود اچکزئی اور دوسرے کہ وہ ایک بندے کو تو نہ دیں صرف وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ کے پی کے اسپیکر نے بھی بہت انہوں نے وہاں پہ جرگہ بلا کے اور محمود اچکزئی نے بالکل نئی آفر کر کے ایک کیا کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, آپ نے سن ہی لیا ہوگا. محمود اچکزئی کا کہنا یہ ہے کہ پہلے وہ اتمام حجت کے لیے تمام سیاسی قیادت بشمول زرداری اور نواز شریف سب کو خط لکھیں گے کہ ملک کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے. ریاست نے اپنی اکائیوں سے جو وعدے کیے تھے ان ترامیم کے بعد ان کا پورا ہونا ناممکن ہو چکا ہے
اور ان حالات میں ملک کو ایک نئے عمرانی معاہدے یعنی سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے۔ اب محمود اچکزئی کی تجویز بہت ہی ناظرین قابل غور ہے سب کے لیے، میں دوبارہ زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ سب کے لیے قابل غور تجویز ہے محمود اچکزئی کی۔ محمود اچکزئی کا کہنا یہ ہے کہ وہ نواز شریف اور زرداری صاحب سے کہیں گے کہ وہ نئے میثاق کی شقیں خود لکھ لیں۔ انہیں یہی خدشہ ہے نا کہ عمران خان واپس اقتدار میں آ کے انہیں لٹکا دے گا۔ محمود اچکزئی کہتے ہیں کہ نئے میثاق میں لکھا جائے کہ کوئی بھی حکومت میں آ کر کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرے گا، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا۔ محمود اچکزئی کہتے ہیں کہ اس میثاق پر عمران خان کے دستخط کرانے کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ اچکزئی کہتے ہیں کہ اگر ان کے خط پر نواز شریف اور زرداری نے مثبت جواب نہ دیا تو پھر وہ موجودہ حکومت اور اس کے تابع کسی بھی افسر کو نہیں مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیبر تا کراچی پوری قوم کو سڑکوں پر نکالا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ 73 کا آئین دفن ہو چکا ہے، آئندہ الیکشن نئی قانون ساز اسمبلی کے انتخاب کے لیے ہوگا، اور محمود اچکزئی کہتے ہیں کہ پوری قوم کو لے کے نکلیں گے۔ اگر کسی نے مجھے گولی مارنی ہے تو مار دے، مجھے ایسی زندگی میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اچکزئی صاحب نے مزید کہا کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ بتا کر جائیں گے کہ انہیں کس نے گولی ماری ہے، تاکہ گولی مارنے والے کو بھی پتہ ہو کہ کس کو گولی ماری ہے اور گولی ماری کیسے جاتی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی نے 27ویں ترمیم کے بل کی کاپی پھاڑ دی۔ اس پر اسپیکر صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم اور حکومت نے آپ کو کئی مرتبہ مذاکرات کی دعوت دی ہے، جس پر اچکزئی نے کہا کہ آپ سے بات ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ حقیقی نمائندے ہی نہیں ہیں۔ یہ حکومت فارم 47 پر قائم کی گئی ہے، کیا ایسی پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کا اختیار ہے؟ محمود اچکزئی کا رویہ بتا رہا تھا ناظرین کہ اب وہ آر یا پار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں ناظرین کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور سیاستدانوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو تو آنکھ سے شرم بھی مر جاتی ہے۔ اقتدار کا نشہ اور بھی تباہ کن ہو جاتا ہے، جس کے مظاہر کل پوری قوم نے دیکھے۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں خوفناک خودکش دھماکے سے 12 قیمتی جانیں گئیں، 30 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ پھر وانا کیڈٹ کالج میں دہشت گردی کی خوفناک کوشش کی گئی، وہاں آپریشن جاری تھا ابھی، اور اسی دوران ناظرین جب یہ پورے ملک میں ہو رہا تھا اور عرفان صدیقی صاحب کی تدفین کو چند گھنٹے گزرے تھے، اس دوران ایوان صدر میں 27ویں ترمیم کی خوشی میں تمام ارکان پارلیمنٹ کو عشائیہ دیا جا رہا تھا۔ عشائیے میں انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے تھے، خود صدر مملکت اور وزیر اعظم صاحب بھی بوٹیاں ڈال کر دے رہے تھے، خود بھی کھا رہے تھے۔ کسی کو کچھ یاد نہیں تھا کہ آج اسی دارالحکومت میں کیا قیامت گزر گئی ہے۔ دھماکہ ہوا، میں نے جیسے عرض کیا، کئی لاشیں گر گئے وہاں پہ، کئی لوگ اپنی جان سے گئے، شہید ہوئے، اور وانا جیسے میں نے عرض کیا، پھر ان کے دیرینہ ساتھی عرفان صدیقی صاحب دنیا سے، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں، سب کھابے اڑا رہے تھے، آئین کی تدفین کا جشن منا رہے تھے لوگ کہتے ہیں۔ آصف زرداری کے خوش ہونے کی وجوہات بھی تھی۔ جس نون لیگی قیادت نے ان کا پیٹ پھاڑ کر لوٹی ہوئی دولت نکلوانی تھی، اسی دن نون لیگ نے آصف زرداری صاحب کو تاحیات استثناء دے دیا، اور ویسے بھی نون لیگ والوں نے تو حد ہی کر دی۔ ان کے ساتھی اور سیاست میں بہت سے نون لیگیوں کے مربی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، عرفان صدیقی صاحب کا کچھ گھنٹے پہلے ہی جنازہ ہوا تھا۔ بدقسمتی سے ان کی نماز جنازہ میں نہ وزیر اعظم شہباز شریف گئے اور نہ ہی میاں محمد نواز شریف اپنے قریب ترین ساتھی کے جنازے میں موجود تھے۔ آج وہ گئے تھے ان کے گھر گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے، لیکن سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کل آپ جنازے میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ پھر وہ سیکیورٹی ریزنز کو لایا جائے گا، کہتے تھے عمران خان جنازے نہیں جانتا، تو صحیح گئے ہو۔ مگر مطلب دیکھیں نا کہ ایوان صدر کی ضیافت میں اوپر سے لے کر نیچے تک نون لیگ کی ساری قیادت موجود تھی۔ کیا ہوتا اگر اسلام آباد دھماکے اور عرفان صدیقی کی وفات کے سوگ میں یہ شاندار پرتکلف عشائیہ جو ہے ملتوی کر دیا جاتا؟ آج کر لیندے۔ عرفان صدیقی کی موت کے حوالے سے آج بلکہ کل جو شہادتیں ملی ہیں، جو صحافی ممتاز صحافی اعزاز سید اور زاہد گشکوری نے بیان کی ہیں، اگر وہ درست ہیں، میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے بعد تو سیاست سے، سیاسی دوستیوں اور تعلقات سے یقین ہی اٹھ گئے۔ یقین نہیں آتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور کسی کی موت کا اعلان اس لیے روک دیا جائے کہ ایسا کرنے سے ترمیم میں چند گھنٹے کی تاخیر ہو جائے گی۔ کاش مرحوم عرفان صدیقی کو زندگی میں پتہ چل جاتا کہ ان کے جاتے ہی ان سے اور ان کے جسد خاکی سے ان کے اپنے یہ سلوک کریں گے، کاش ان کو پتہ چل جاتا۔
اچھا ناظرین, کے پی اسمبلی میں جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا, کے پی اسمبلی میں آج امن جرگہ ہوا ہے جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ قبائلی عمائدین نے بھی شرکت کی ہے. خوبصورت بات یہ تھی کہ اس میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا. جرگے کے شرکاء کی آمد پر انہیں پولیس نے باقاعدہ گارڈ آف آنر پیش کیا. گورنر کے پی بھی جرگے میں شریک ہوئے اور جرگے سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر بابر سلیم سواتی نے کہا کہ 23 سال سے ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, اس لیے ہم نے اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی بنائی ہے, ہم راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے یہ کوشش کی ہے اور آئندہ بھی یہ کوشش کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے وزیر اعلیٰ, گورنر اور اپوزیشن لیڈر نے پہلے دن سے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس صوبے میں امن و امان کے معاملے پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی جائے گی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بدقسمتی سے یہ بات بری لگتی ہے. امن دہشت گردی کے خاتمے سے ہی ہوگا اور دہشت گردی کا خاتمہ بند کمروں کے فیصلے کی وجہ سے نہیں ہو رہا, پالیسی شفٹ کی جائے. انہوں نے کہا کہ عقل مند لوگ سیاستدانوں کو بھی عقل مند سمجھ کر مشاورت اور فیصلہ سازی میں شامل کریں اور بند کمروں سے نکلیں. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے بھی جرگے میں فیصلے کی ستائش کی اور کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے, اسے مستقل حیثیت دی جائے. اور جرگے میں محسن داوڑ بھی شریک تھے, سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی شریک تھے اور سب نے بڑی سخت تقاریر کی. سراج الحق نے کہا کہ میں کشمیر گیا تو وہاں گھروں کی 4 دیواریاں نہیں تھیں. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں اتنا امن کیسے ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ یہاں معدنیات نہیں ہیں اس لیے امن ہے. سراج الحق نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا کے معدنیات کی حفاظت کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ گفتگو وہاں جو ہو رہی تھی آبویسلی وفاق میں بیٹھے ہوئے پالیسی ساز بھی سن رہے ہوں گے یا ان کو سننی چاہیے تھی. امن جرگہ بلانا نوجوان وزیر اعلیٰ کا میری رائے میں بہترین فیصلہ. سہیل آفریدی کی اسی لیے بہت سارے لوگوں کو شاید پسند نہیں آ رہا ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے ملے بغیر ہی ایسے کام کر رہے ہیں جو کرنا عمران خان چاہتے تھے. اصل میں امن جرگہ ناظرین بہت بڑی پیش رفت ہے. اس پر صوبائی حکومت کے ساتھ کے پی کے اپوزیشن رہنما بھی ستائش کے مستحق آئے تھے. امن جرگے کے فیصلے سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اپنے مخالفین کو بھی ایک طرح سے بیک فٹ پہ دھکیل دیا. ناظرین آخر میں سائمہ کامران کے 2-4 اشعار سن لیں. راہ خدا میں توانا جذبے ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے رہیں گے, راہ خدا میں توانا جذبے ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے رہیں گے, قدم قدم پہ 1000 کانٹے بچھے ہوئے ہیں بچھے رہیں گے. بنے ہو فرعون تو یاد رکھو کہ کوئی تو موسیٰ اٹھے گا آخر, بنے ہو فرعون تو یاد رکھو کوئی تو موسیٰ اٹھے گا آخر, ہمارے پاؤں بھنور کو گھیرے جمے ہوئے ہیں جمے رہیں گے. نہ دیکھ مڑ کے کہ کون آیا نہ پوچھ ان سے کہ کیوں نہ آیا, نہ دیکھ مڑ کے کہ کون آیا نہ پوچھ ان سے کہ کیوں نہ آیا, کہ بزدلوں کی زباں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں پڑے رہیں گے. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.